آج غزوہ احد کا وہ باب کھلنے والا ہے جسے سن کر دل لرز اٹھتے ہیں۔ ایک ایسا مجاہد جس کی للکار سے دشمن کانپتے تھے، جس کی تلوار چلتی تو صفیں ٹوٹ جاتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا فرمایا۔ آج وہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہیں۔ وہ بڑھ رہے ہیں اور مشرکین ان کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہے، لیکن دشمن سمجھ چکا تھا کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تو جنگ کا نتیجہ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ایک خفیہ منصوبہ بنایا گیا، ایک غلام، ایک نیزہ اور ایک گھات۔ آج کی قسط میں ہم سنیں گے کہ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ دردناک واقعہ جو خود ان کے قاتل وحشی کی زبانی مروی ہے۔ شیر خدا میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں موجود ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ بے مثال شجاعت کے ساتھ دشمن کی صفوں کو چیرتے چلے جا رہے تھے۔ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے اس طرح بکھر رہے تھے جیسے ہوا میں پتے اڑتے ہیں۔ جب شیر خدا میدان میں اترے، انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، اور قریش کے کئی نامور جنگجو ان کے ہاتھوں خاک میں مل چکے تھے۔ لیکن افسوس، ایسے عظیم مجاہد کو سامنے آ کر مردوں کی طرح شہید نہیں کیا گیا، بلکہ چھپ کر گھات لگا کر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے نہیں، گھات لگا کر کے شہید کیا گیا۔ قاتل کون تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی بن حرب، وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر کے چاچا طعیمہ بن عدی مارے گئے۔ جب قریش غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو جبیر نے وحشی سے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کہتا ہے، میں حبشی تھا اور نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، میرا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو میں صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگا۔ آخرکار میں نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ لوگوں کے درمیان ایسے لڑ رہے تھے جیسے ایک طاقتور شیر، ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ ایک اوٹ، ایک انتظار۔ وحشی کہتا ہے کہ میں ایک پتھر اور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئیں۔ اسی دوران سبا بن عبد العزیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا اور ایسے تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار اور دشمن ختم۔ وحشی کہتا ہے کہ میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ نشانہ درست ہے تو میں نے نیزہ پھینک دیا۔ نیزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن زخم بہت گہرا تھا۔ وہ زمین پر گر گئے اور کچھ ہی دیر بعد شہادت پا گئے۔ وحشی کہتا ہے، میں ان کے پاس گیا، اپنا نیزہ نکالا اور واپس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی اور سے کوئی مطلب نہ تھا، میں نے صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے انہیں قتل کیا تھا۔ بعد میں وحشی نے اسلام قبول کر لیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی نیزے سے بعد میں اس نے مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا، اور پھر جنگ یرموک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔